الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ صدقہ چاہے فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو، ریا مطلب دکھاوا، دکھاوے سے پاک ہو، تو چاہے ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں۔ چاہے لوگوں کو جھٹلا کے دیں کہ ہم نے مسجد میں مدرسے کے لیے یا فلاں غریب کے لیے اتنا انتظام کیا اس چیز کا، چاہے چھپا کر دیں چاہے کھل کر دیں لوگوں کے سامنے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ریا سے پاک ہو، یعنی دکھاوے سے پاک ہو۔ معلوم ہے کہ اگر دکھاوا ہو جائے گا تو بہتر ہے اس کو چھپا کے دیں، لیکن صدقہ قرض کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے، اور نفل کو چھپا کر۔ اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجمع عام میں صدقے کی ترغیب دیتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی۔ صدقات کی مزید فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ احادیث میں صدقے کے بے فضائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی صدقہ دینے سے، آفتیں دور ہوتی صدقہ دینے سے، نیز بلا صدقے سے آگے قدم، بلا جو ہے صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اس لیے جب کبھی گھر سے باہر نکلیں تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے نکلا کریں۔ اکثر و بیشتر اعمال میں یہی قاعدہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا حرام ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے کرنا ثواب ہے۔ مشائخ اور علماء بہت سے اعمال اعلانیہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مریدین متعلقین کو ترغیب ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔